بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ میرا نام زرتاشا ہے۔ آج میں اپنے ماضی کو یاد کر رہی ہوں اور رو رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کاش میں اس دنیا میں نہ ہی آتی تو اچھا تھا۔ میرے ساتھ یہ ظلم تو نہ ہوتے۔ میرے ساتھ 11 سال کی عمر میں اتنا بڑا ظلم ہوا تھا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ماہ رمضان کو 8واں روزہ تھا اور میں روز سحری کے وقت اپنی سہیلی کے گھر چلی جاتی تھی۔ میری سہیلی ندا کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ ہم دونوں مل کر سحری کرتے اور پھر نماز پڑھ کر صبح تک کھیلتے رہتے تھے۔ ندا اور میں اسکول میں بھی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ آج جب میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تو اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گئی تو گھر میں کوئی موجود نہیں تھا اور میری سہیلی کا والد قرآن مجید پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر بے تکلفی سے سلام کیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ انکل مجھے بہت پسند تھے کیونکہ وہ نرم مزاج اور دوستانہ طبیعت رکھتے تھے۔ میں بچپن سے اپنی دوست کے گھر آتی جاتی تھی۔ انکل کو بھی میں بہت پیاری لگتی تھی اور مجھے بھی میری دوست کی طرح وہ گود میں اٹھا کر پیار کرتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے۔ میں 11 برس کی ہو گئی تھی مگر انکل کی توجہ اور اپنائیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں ان سے اپنے ابو کی طرح بے تکلف تھی۔ میں نے انکل سے ندا کے بارے میں پوچھا تو وہ قرآن مجید کو سائڈ پر رکھ کر بولے، تمہاری دوست تو یہاں نہیں ہے۔ میں انکل کی بات پر چونک گئی۔ تب میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تمہاری دوست تو اپنی امی کے ساتھ اپنی نانو کے گھر گئی ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی کیونکہ میری دوست مجھے ہر بات بتاتی تھی، لیکن تب اچانک وہ بنا بتائے غائب ہو گئی تھی۔ میں مایوس ہو گئی اور انکل سے بولی کہ میں اس کے ساتھ سحری کرنے آئی تھی، اب میں اس کے بغیر پورا دن کیسے گزاروں گی؟ انکل میری اداسی پر مجھے دیکھنے لگے۔ پھر اچانک انکل نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں، آج تمہاری دوست نہیں ہے تو تم نیا دوست بنا لو، اس کے ساتھ سحری کرو اور صبح تک کھیلو، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ انکل کی بات پر میں نہ سمجھی سے انکل کو دیکھا تو وہ رازداری سے بولے، میرے ساتھ کمرے میں آؤ، آج میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ انکل کی بات پر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں پرجوش تھی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری جلد بازی پر انکل نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آگے بڑھ گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ انکل مجھے اپنے گھر کی پچھلی طرف درختوں کے درمیان میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف لے کر آئے تھے۔ میں کبھی سہیلی کے ساتھ اس کمرے میں نہیں گئی تھی۔ انکل اس روز اسی کمرے میں لے جانے لگے تو فطری طور پر میرے اندر تجسس اور شوق سر اٹھا رہا تھا۔ نہ جانے اس کمرے میں کیا چیز ہے۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اچانک انکل رک گئے۔ مجھ سے بولے کہ پہلے وعدہ کرو تم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ وہ مجھے لالچ دیتے ہوئے بولے تھے، اگر تم آج کی بات راز رکھنے میں کامیاب رہی تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور انکل سے وعدہ کیا میں ان کا راز کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ انکل مجھے کمرے میں لے گئے اور اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھوم گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرے ساتھ یہ سب کیا جائے گا۔ اس روز میں گھر آئی تو ذہنی طور پر بہت بدحال تھی۔ امی نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ سحری کرنے کے بعد کھیلنے میں وقت کا پتہ نہیں چلا۔ مجھے تب یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اگر امی کو پتہ چلا کہ میری دوست اپنی امی سمیت گھر پر نہیں تھی تو امی کیا سوچیں گی، مگر شکر تھا کہ امی کو خبر نہیں ہوئی۔ اس دن میں امی سے چھپ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ میں تب بہت چھوٹی تھی، اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر میرا دل بہت غم زدہ تھا۔ مجھے بخار ہو گیا تھا، میری دوست بھی واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے دوست کے گھر نہیں جاؤں گی، مگر چند دن بعد جب میں سنبھلی تو پھر سے اپنی دوست کے گھر جانے کے لیے مچل اٹھی۔ میں نے بمشکل اپنی امی کو بہلایا اور دوست کے گھر جانے کی اجازت لے لی۔ مجھے ڈر تھا کہ امی سچ نہ جان جائیں۔ اگر ان کو خبر ہو جاتی کہ میری دوست گھر میں نہیں ہے تو مجھے کبھی نہ جانے دیتی۔ میں اجازت ملتے ہی دوست کے گھر پہنچ گئی۔ اس بار بھی دروازہ انکل نے کھولا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئے، بولے مجھے لگا اب تم نہیں آؤ گی اور تمہیں اپنا نیا دوست اچھا نہیں لگا۔ میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی کہ میں بیمار ہو گئی تھی اس لیے نہیں آ پائی۔ انکل میری بیماری کا سن کر پریشان ہو گئے، پھر وہ مجھے اسی کمرے میں لے گئے۔ اس روز انکل اور میں نے مل کر سحری کی تھی
انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ انکل نے پوچھا کہ تم نے اس بات کا کسی سے ذکر تو نہیں کیا؟ میں نے انکل کو کہا کہ اگر میں نے کسی سے ذکر کیا ہوتا تو مجھے آج یہاں کوئی نہ آنے دیتا۔ انکل مطمئن ہو گئے۔ اس دن بھی میں بہت لیٹ گھر پہنچی تھی۔ ایسا دوسری بار ہوا تھا، حالانکہ جب میں دوست سے ملنے جاتی تھی تو میرے دوست کی ماں مجھے وقت سے گھر بھیج دیا کرتی تھی۔ امی نے دیر سے آنے پر ناراضگی ظاہر کی، مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں ایک نئے شوق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب مجھے اپنی دوست کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرا پھر سے معمول بن چکا تھا۔ میں روزانہ اسکول سے آ کر پہلے اسکول کا کام کرتی، پھر انکل کے گھر چلی جاتی۔ جب بہت دنوں کے بعد بھی میری دوست اور اس کی امی واپس نہیں آئے تو میں نے پریشان ہو کر انکل سے پوچھ لیا۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری آنٹی مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئی ہیں اور اپنے ساتھ بیٹی کو بھی لے گئی ہیں۔ انکل نے مجھے پوری بات بتائی تو میں بھی آنٹی کو ہی برا کہنے لگی۔ میری ساری ہمدردی انکل کے ساتھ تھی۔ ماہ رمضان کے دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور عید آنے والی تھی۔ ان دنوں میری امی مصروف تھی کیونکہ میری شادی شدہ بہن ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی اور اس کے ہاں ننھا مہمان آنے والا تھا۔ امی سارا دن کھانے بنانے اور میری بہن کا خیال رکھنے میں مصروف رہتی اور میں اس مصروفیت کا فائدہ اٹھا کر روزانہ اس دوست کے گھر چلی جاتی۔ میں مطمئن تھی کہ شاید یہ بات ہمیشہ راز میں رہے گی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ بات اچانک میری امی کے سامنے کھلی تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ عید کے دوسرے دن میری بہن کا بیٹا پیدا ہوا تو محلے والے مبارکباد دینے آنے لگے۔ ان میں سے ایک عورت نے میری امی کو انکل اور آنٹی کے درمیان ہوئی لڑائی کا بتایا تھا۔ جب اس نے امی کو بتایا کہ پچھلے ایک ماہ سے آنٹی اپنی بیٹی سمیت اپنے میکے جا چکی ہیں تو میری امی ساکت رہ گئیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد امی نے مجھے بلوایا۔ میں اس وقت بھی انکل کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر امی نے غصے سے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میرا رخسار بری طرح سے چل رہا تھا۔ میری ماں غصے سے چیخ رہی تھی کہ میں ایک ماہ سے اس خالی گھر میں کس کے پاس جا رہی ہوں۔ امی کا سوچ سوچ کے برا حال ہو رہا تھا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ امی کے سوالات کا جواب میرے پاس نہیں تھا، کیونکہ انکل نے وعدہ لیا تھا کہ میں وہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں اس وقت بھی اپنا وعدہ نبھا رہی تھی۔ امی نے مجھے زندگی میں پہلی بار مارا تھا۔ امی نے میرے والد سے بات چھپا لی اور میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اپنی نگرانی میں امی مجھے اسکول لے کر جاتی اور چھٹی ہونے پر وہ پہلے سے موجود ہوتی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح اڑ کر انکل کے گھر پہنچ جاؤں، مگر امی نے مجھے دوبارہ کبھی انکل کے گھر جانے نہیں دیا۔ ایک روز محلے کی ایک دکان سے سودا سلف لیتے ہوئے کچھ لڑکوں کی باتیں میرے ابو کے کانوں میں پڑیں تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ لڑکے میرے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کم عمری میں میں ایک بڑی عمر کے مرد کا شکار بنی ہوں۔ میرے ابو نے جب لڑکوں کو ڈانٹا تو انہوں نے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ اس وقت محلے کے دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ لڑکوں نے ابو کو بتایا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی ایک ماہ سے اس خالی گھر میں کیا کرنے جاتی ہے اور اچھا خاصا وقت لگاتی ہے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ کم سن بچی ہے، نادان ہے، یقیناً اسے دھمکا کر زبردستی اس کے ساتھ غلط کام کیا جا رہا ہے۔ مجھے سب نے مظلوم ثابت کر دیا اور انکل کو بلا کر پورے محلے نے لعن طعن کی اور بے عزت کر کے محلے سے نکل جانے کا بول دیا۔ میرے ابو گھر آئے تو مجھے سینے سے لگا کر بے تحاشا رو پڑے۔ وہ افسوس کر رہے تھے کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے میں اتنی سی عمر میں اپنی عزت گنوا بیٹھی ہوں۔ میں خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ میں سب کو سچ بتانا چاہتی تھی، مگر مجھے خوف تھا کہ سچ جان کر میرے ابو مجھے مار ڈالیں گے۔ میں خاموشی سے مجھے بچا گئی اور انکل کو محلے والوں نے اتنا ذلیل کیا کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا۔ میرے دل پر بوجھ سا آ گیا تھا۔ میں چپ چپ سے رہنے لگی تھی۔ گھر والے مجھے توجہ دینے لگے۔ میرے ابو پہلے سے بھی زیادہ پیار دینے لگے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مگر میں دوبارہ پہلے جیسی نہیں ہو پائی۔ میری خاموشی اور گمسم کیفیت کو اس حادثے کے سبب ہونے والی تبدیلی سمجھا گیا اور پھر وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ میں جوان ہو گئی، مگر میرے اندر وہ راز اب بھی پہلے کی طرح زندہ تھا اور میں اب بھی انتظار کر رہی تھی شاید کسی روز انکل اپنے گھر لوٹ آئیں۔ لیکن اب اچانک میری شادی ہو رہی تھی اور میں خود کو اس سب کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔
امی مجھے سمجھاتی رہیں مگر پھر تھک کر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں دلہن بننے تک اپنی ماں سے منتیں کرتی رہی کہ مجھے ایک بار اپنی ساس کو سچ بتانے دیں۔ جیسا لوگ سمجھتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن میری امی نے مجھے خاموشی سے رخصت ہونے کی قسم دے دی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تو مجھ پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ اپنی خوبصورتی دیکھ کر مجھے بری طرح رونا آیا تھا۔ میں اس خوبصورتی اور خوشی کا کیا کرتی جب میرا دل ہی خوش نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ میں رخصت ہونے لگی تو تڑپتے دل کے ساتھ اپنی دوست کے اس گھر کو دیکھا جو انکل کے جانے کے 9 سال بعد بھی آج تک خالی پڑا تھا۔ انکل دوبارہ وہاں کبھی واپس نہیں آئے تھے۔ رخصتی کے وقت اپنا گھر چھوڑ جانے سے زیادہ مجھے اس گھر سے دور ہونے کا غم تھا۔ میری ساس مجھے یقین دلانے لگی کہ وہ کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی۔ میں غمزدہ سی بیٹھی رہی۔ گاڑی میں میرا شوہر بھی موجود تھا مگر اس نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ گھر پہنچے تو ہنسی مذاق اور رسموں کے دوران میری حالت خراب ہونے لگی۔ میری ساس مجھے کمرے میں پہنچانے آئی تو میں نے بے ساختہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں روکا اور روتے ہوئے ان سے التجا کی کہ وہ میری ایک بار بات سن لیں تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ میری ساس گھبرا کر مجھے چپ کروانے لگی۔ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے بولنے کی اجازت دی تو میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کو سب بتا دیا۔ میں نے کہا میرے دل پر بوجھ ہے، میں انکل سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میری خاموشی نے انہیں سب کے سامنے مجرم بنا دیا تھا۔ میری ساس سب کچھ سن کر بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ تب میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ بولی کہ میں یہ سب پہلے سے جانتی تھی، اس لیے تم اپنے دل سے ہر خوف نکال دو۔ میں حیران تھی کہ انہیں کیسے پتہ چلا۔ تب میری ساس اچانک بولی کہ میں نے اپنے ماضی میں جیسا وقت جھیلا ہے اس کے بعد میں ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ کم عمری میں ان کا نکاح ان کے چچا زاد سے کر دیا گیا تھا۔ جوان ہوئے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہونے لگے۔ گھر کا ماحول آزاد تھا، اس لیے ملاقات کرنے پر کوئی پابندی نہ تھی، مگر جوانی اور نئی محبت کے نشے نے ان دونوں سے ایسی غلطی کروا دی کہ جس کی سزا ان کی سوچ سے بھی بڑی تھی۔ ایک روز سب گھر والے شادی پر چلے گئے۔ تب وہ گھر میں اکیلی تھی اور ان کا ہونے والا شوہر جس سے ان کا نکاح ہو چکا تھا وہ ان سے ملنے کے لیے آ گیا۔ دونوں کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تنہائی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں ہر حد پار کر گئے۔ ہوش آیا تو غلطی کا احساس ہوا۔ ان دونوں نے یہ بات گھر والوں سے چھپا لی، مگر کچھ دن بعد میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے ان کے حاملہ ہونے کی خبر دی۔ گھر والے یہ سن کر گھبرا گئے۔ سب میری ساس کو لعن طعن کرنے لگے۔ تب ان کے شوہر نے سب کو سچ سچ بتا دیا۔ ان دونوں کی غلطی اتنی بڑی نہ تھی، ان کا نکاح ہو چکا تھا، مگر میری ساس کے والدین غصے میں آ گئے، طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ لڑکے کو ہوس پرست اور نہ جانے کیا کیا بولنے لگے۔ پھر ان کی ضد پر میری ساس کو طلاق ہو گئی اور میری ساس کی دوسری جگہ شادی کر دی گئی۔ میری ساس نے اتنا بتا کر نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولی کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس بچے کو سب ناجائز اولاد کہنے لگے، جبکہ وہ میرے پہلے شوہر کی اولاد تھی۔ میرا دوسرا شوہر اس معصوم سے نفرت کرنے لگا۔ دوسری طرف میرے پہلے شوہر نے بھی دوسری شادی کر لی۔ اس کی بیوی بھی اس بچے کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ میں ضد کر کے اپنے بیٹے کو پالتی رہی، مگر جوں وقت گزرتا گیا خاندان والوں کی نفرت بڑھتی گئی، اور پھر جب وہ کچھ بڑا ہوا تو میرا شوہر اسے بات بات پر مارنے لگا۔ میں کمزور تھی، اپنے بیٹے کی ڈھال بننے کی کوشش کرتی تو میرا شوہر مجھے بھی مارتا، بد کرداری کے طعنے دیتا۔ 13 سال کی عمر تک میرے بیٹے نے اتنی نفرت اور مار برداشت کی کہ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنے چھپ کر سابقہ شوہر سے رابطہ کیا اور اس سے سب بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے جائے، ورنہ یہاں پر وہ مر جائے گا۔ وہ بیٹے کی حالت سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ چند دنوں بعد وہ اپنے بیٹے کو یہاں سے لے گیا۔ میری ساس اتنا بول کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں ان کا ماضی جان کر بالکل چپ بیٹھی تھی۔ بغیر جرم کے سزا جھیلنے کی عزت میں بہت اچھے سے جانتی تھی۔ میری ساس کے اگلے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بولی کہ میرا وہی بیٹا آج تمہارا شوہر ہے اور وہ اب بالکل ٹھیک ہے، پڑھ لکھ گیا ہے، مگر بچپن کے وہ لمحے اسے نارمل نہیں ہونے دیتے۔ میں تم سے امید کرتی ہوں تم اس کا بہت خیال رکھو گی۔
میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کبھی ان کے بیٹے کو پریشان نہیں کروں گی۔ تب میری ساس نے میرے سسر کو بلوایا تو انکل کو سامنے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے کانوں میں میری امی کے جملے گونج رہے تھے کہ تمہارے ہونے والے سسر ملک سے باہر رہتے ہیں اور ان دنوں زیادہ کام ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ پائے۔ میری ساس نے میرے والدین سے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا اور انکل کو شادی کے دن تک منظر عام سے غائب رکھا تھا، ورنہ میری شادی کبھی نہ ہو پاتی۔ میرا سر چکرا گیا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انکل ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے لگے۔ میں انکل کو سامنے پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ان سے معافیا مانگنے لگی کہ میری بزدلی اور چپ کی وجہ سے محلے والوں نے انہیں برا انسان سمجھ لیا تھا۔ انکل نے مجھے کہہ کر معاف کر دیا کہ بیٹا تم نے تو صرف مجھ سے کیا وعدہ پورا کیا ہے، جس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ میں نے انکل سے سوال کیا کہ ان کی بیوی اور میری سہیلی کہاں گئی ہیں، میں اپنی دوست کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ تب انکل نے بتایا کہ آنٹی نے ان سے طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھیں۔ اس کے بعد انکل نے بھی دوسری شادی کر لی اور اپنی نئی دنیا بسا لی۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا تو مسکرا کر بولی کہ تمہارے انکل ہی میرے پہلے شوہر تھے۔ وہ بولی کہ میں نے تمہارے انکل کی ضد پر اپنے ظالم شوہر سے جان چھڑوائی اور ہم دونوں نے پھر سے نکاح کر لیا تھا۔ اپنی ساس کی بات پر میں ساری بات سمجھ گئی۔ اب میری سمجھ میں آیا تھا کہ میرا شوہر دراصل میرا نیا دوست تھا، جس سے مجھے انکل نے اس روز ملوایا تھا جب وہ مجھے کچھ دکھانے کا بول کر اس کمرے میں لے گئے تھے۔ اس کمرے میں ایک 13 سال کا لڑکا بستر پر پڑا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں بری طرح ڈر گئی۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، بال جیسے کسی نے نوچ لیے تھے۔ تب انکل نے بتایا تھا کہ آج سے یہی تمہارا نیا دوست ہے۔ یہ بہت تکلیف میں ہے اور تم جیسی پیاری لڑکی اسے زندگی کی طرف لا سکتی ہے۔ میں اس لڑکے کے چہرے اور جسم کے زخم دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ انکل کی ضد پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بہت توجہ سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں گھر جا کر بھی اسے یاد کر کے روتی رہی تھی۔ میرا نرم دل ایک انسان کی ایسی حالت کا سوچ کر پھٹنے والا ہو گیا۔ پھر میں رہ نہ پائی، روزانہ اس لڑکے کے پاس جاتی جو مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے مجھ جیسا کوئی حسین نہ ہو۔ وہ میری فضول سی باتوں کو بھی بہت توجہ سے سنتا تھا۔ ایک ماہ کے اندر وہ میرا اتنا عادی ہو گیا تھا۔ آنٹی اس معصوم لڑکے کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا چکی تھیں اور انکل اسے ابھی لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے کیونکہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اسے دل سے دوست مانا تھا، مگر اس راز کو چھپانے کی صورت میں انکل محلے والوں کی نظروں میں گر گئے تھے۔ انکل اور میری ساس مجھے دعائیں دے کر کمرے سے چلی گئی اور میں سوچنے لگی کہ وہ زخمی کمزور سا لڑکا اب کیسا دکھتا ہوگا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سب لحاظ بھلا کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا، مگر اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ تو خوش شکل اور نہایت ہی خوبصورت انسان دکھائی دے رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے مسکراتے ہوئے سلام کیا تو میں نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لیں۔ میرا دل سینے میں شور مچانے لگا تھا۔ میرا شوہر میری تعریف کر رہا تھا، بول رہا تھا تم بالکل نہیں بدلی، آج بھی ویسی ہو جیسی 9 سال پہلے تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بے ساختہ سوال کیا کہ تمہیں میں آج بھی یاد ہوں؟ وہ میرے سوال پر ہنس پڑا تھا۔ اس نے عقیدت سے میرا ہاتھ تھاما اور بولا کہ جب میں لوگوں کی نفرت اور طعنے برداشت کرنے کا عادی ہو چکا تھا، تب مجھے میرے ماں باپ کے علاوہ بس ایک ایسا انسان ملا تھا جس نے مجھے میرے ناکردہ جرم کی سزا نہیں دی تھی، اور وہ تم تھی، اور جو ایک ماہ تم نے مجھے توجہ دی، وقت دیا، وہ بہت قیمتی تھا۔ تم نے مجھے جینے کی امید دی تھی، اور جب مجھے رات کے اندھیرے میں میرا باپ اس گھر سے لے کر نکلا تھا تو میں نے تبھی ٹھان لی تھی کہ میں کسی قابل بن کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ وہ بولا کہ تم سے ملنے کی لگن نے مجھے اس قابل بنایا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ میں حیران سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان 9 سالوں میں انکل کے لیے دل میں شرمندہ رہی۔ ان سے معافی مانگنے کا سوچتے ہوئے مجھے اکثر اپنے اس دوست کا خیال آتا تھا۔ انکل تو بہت نیک انسان تھے۔ وہ مجھے اپنے بیٹے سے ملوانے لے جاتے اور مجھے اس سے انس ہو گیا تھا، مگر دنیا والوں نے ہمیں بدنام کر دیا تھا۔ آج میں نے اپنے شوہر کا ساتھ پا کر دنیا کی ہر خوشی حاصل کر لی ہے۔